اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 24ویں روزے کی ہم سحری کریں گے، 24 رمضان المبارک ہوگا۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں۔ آج اور آج کے بعد 4 سے 5 دن، 6 دن، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہو جائے گا، اور یہ یادیں ہر سال کی طرح ہمارے ساتھ رہیں گی کہ کس طرح ہم نے کوشش کی، میں نے، آپ نے، ہم سب نے، ہمارے اسٹاف نے، کہ کس طرح سے ہم ماہ رمضان المبارک کے لیے آپ کی خدمت میں حقیقی ٹرانسمیشن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تاک-راتیں بھی جاری ہیں، اور تاک-راتوں کی خصوصی نشریات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 27ویں شب، ممکنہ شب قدر کو، جو کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب ہماری ٹرانسمیشن ہوگی، وہ 11 بجے اسٹارٹ ہو جائے گی، قوالی ہوگی، اس کے بعد 12 بجے سے ہم آن ایئر ہوں گے، اس طرح سے کہ ثنا خواں ہمارے ساتھ ہوں گے، مناجات ہوگی، اور اس ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح تقریباً 2:30 اور 2:45 کے درمیان خصوصی دعا، بیان اور ثنا خوانی کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت روحانی و نورانی محفل ہم سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سال بھی کریں گے، اور اس سال ہمارے ٹی وی ون، نیوز ون کے تمام یوٹیوب اور فیس بک کے پیجز پر، چینل پر یہ براہ راست بھی 1 گھنٹے کی یہ نشریات جو ہے وہ براہ راست آپ دیکھ سکیں گے، کیونکہ اور اس کے لنکس بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا اور استغفار کی وہ ساعتیں ہوں گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹی وی سیٹ کے سامنے نہیں بھی ہے اور کہیں باہر ہے، سفر میں ہے تو بھی، اور ملک سے باہر ہے، وہ وہاں پہ کسی سفر میں ہے تو وہ دیکھ سکیں، اور ریکارڈ پہ بھی رہے گا، آپ بعد میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں شب قدر کی ٹرانسمیشنز نہیں ہو رہی، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا شب قدر موجود ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا 29ویں شب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس 1 گھنٹے کو آپ اس کے لیے مخصوص کر سکتے ہیں، مختص کر سکتے ہیں۔ تو 2:40 سے 3:40 پر بغیر کسی وقفے کے انشاءاللہ وہ نشریات آپ دیکھ سکیں گے 27ویں شب کو۔ ابتداً آج اپنے انٹرو میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عدل کی کرسی ایک آزمائش۔ ہمارے اکابرین میں سے بڑے بڑے فقیہ ایسے گزرے ہیں، بڑے بڑے زعما ایسے گزرے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ایسے گزرے ہیں، بڑے بڑے امام ایسے گزرے ہیں کہ جن کو آفر کی جاتی رہی، جن کو بادشاہ وقت یہ آفر کرتا تھا، پیشکش کرتا تھا کہ آپ ملک کے قاضی بن جائیں، ملک کے چیف جسٹس بن جائیں، بڑے قاضی بن جائیں، ملک کے سپریم کورٹ کے جج بن جائیں، ہائی کورٹ کے جج بن جائیں، لیکن ہمارے ائمہ، ہمارے امام، ہمارے فقہا منع فرماتے تھے۔ گو کہ وہ تمام ان چیزوں پر پورا اترتے تھے، میرٹ پہ پورا اترتے تھے، تمام ان تقاضوں کو پورا کرتے تھے جو ایک قاضی کے لیے ہونی چاہیے۔ خوف خدا بھی تھا، حب رسول بھی تھا، اللہ کے بندوں کی بددعا اور آہوں سے بھی وہ ڈرتے تھے، عالم مکمل تھے، شیخ الحدیث مکمل تھے، مفسر قرآن مکمل تھے، انصاف کے معاملے پر شرعی اصولوں کو مکمل جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ائمہ نے کبھی بھی یہ کرسی لینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عدل کی کرسی ہے، انصاف کی کرسی ہے، جج کی کرسی ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان والی کرسی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی دانش میں بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کرسی پہ ہوں، میں نے ایمانداری ہی کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کبھی کرپشن نہیں کی، کسی کو نیچا یا کسی کو اونچا دکھانے کی کوشش نہیں کی، کسی کی ہار اور کسی کی جیت کے لیے اس کرسی پہ نہیں بیٹھا، میں انصاف کے لیے بیٹھا ہوں، دونوں طرف کی بات سنی ہو، جو مجھے لگا کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو کہہ دیا کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جس نے زیادتی کی اس کو کہہ دیا تو نے زیادتی کی ہے، تو سزا کا مستحق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی غلطی کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، اسی لیے یہ ایک آزمائش والی کرسی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ زیادہ مشکل ہو گئی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ اگر میرے حق میں فیصلہ ہوا
تو وہ جج سب سے بہتر ہے۔ اگر اسی جج نے 3 مہینے کے بعد میرے خلاف فیصلہ دے دیا تو وہ جج سب سے برا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی جج نے کوئی ایسے ریمارکس پاس کر دیے جو میری حمایت میں ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں سچا بھی ہوں اور مجھ سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں، اور وہ جج بھی سچا ہے، اس سے زیادہ پارسا اور اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ لیکن اگر اسی جج نے 2-3 مہینے کے بعد میرے خلاف کوئی جملے کہہ دیے، میری تحقیر کر دی، تضحیق کر دی، یا کچھ ایسے جملے کہہ دیے جس سے میرا کیس کمزور ہو رہا ہے، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جج جو ہے وہ روئے زمین پر سب سے کرپٹ جج ہے۔ حالانکہ بیچارے نے کرپشن کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک وتیرہ بن گیا جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اور یہ بات ہمارے نچلی سطح کی عوام نہیں کر رہی، ہمارے قوم کے لیڈرز کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو جج کی کرسی ہے یہ ایک آزمائش، ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ اس میں آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب 2 لوگ جج کے سامنے آتے ہیں، ایک کہتا ہے میں صحیح ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صحیح ہوں، اب جج نے فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، تو ایک خوش ہوگا جج کے فیصلے سے، دوسرا ناراض ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے خلاف فیصلہ جائے وہ جج کو کرپٹ کہہ دے، جج کو کسی کا ایجنٹ کہہ دے، جج کو کسی کا جو ہے وہ جاننے والا کہہ دے، جج کو کہہ دے کہ اس نے کسی کا ساتھ دیا ہے، جج کو کہہ دے کہ اس کی نیت خراب ہے۔ یہ بہت ہی قابل افسوس رویہ ہے۔ آپ جب اپنے ملک کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، دوسرا ادارہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اسے سپورٹ نہ کریں۔ ہم ریاست کے ساتھ ہر وقت محبت کرنے والے ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت ریاست سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ہم ہر وقت ریاست کے اداروں سے محبت کرنے والے بنیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس ملک کی ریاست سے ہمیں پیار ہے، اس ملک کی زمین سے ہمیں پیار ہے، اس ملک کے اداروں سے پیار ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو یا دیگر ادارے ہوں۔ شکایات ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے، اچھے لفظوں کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ اگر ہم اپنی شکایت بھی کریں، کیونکہ ہم اگر روٹھیں گے تو وہ ہمیں منائیں گے بھی، وہ روٹھیں گے تو ہم انہیں منائیں گے۔ اگر کوئی بات ہوگی تو جو مقتدر لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، آپس میں بیٹھ کے اس کو طے کریں گے تو خوشی ہوگی، ملک میں ایک اچھا ماحول ہوگا۔ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم پبلک مقامات پر اور مائک اور قلم کے ذریعے ہم یہ کہیں کہ مجھے فلاں ادارہ جو ہے وہ 2 نمبر لگتا ہے اور فلاں ادارہ بالکل صحیح ہے، اور پھر اس پر بات رکتی نہیں ہے نا، آپ کی بات اس پہ رکتی نہیں ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ پہلا ادارہ جو بہت اچھا لگ رہا تھا اب وہ برا لگنے لگتا ہے، اور دوسرا ادارہ جو بہت برا لگتا تھا اب وہ اچھا لگنے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو آپ کے لیے اچھا ہے وہ ادارہ بھی اچھا ہے، وہ لوگ بھی اچھے ہیں، وہ جج بھی اچھے ہیں، وہ افسران بھی اچھے ہیں۔ تو آج جب میں یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے زعما، ہمارے لیڈرز، ہمارے رہنما بیانات کو بدلتے ہیں کہ جج بھی پریشان ہو جائے کہ میں ہوں کیا، کیونکہ جب اس نے انصاف پہ مبنی کچھ دنوں پہلے کوئی فیصلہ دیا تو میں ہیرو تھا، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے بھی میں نے انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا تو میں ہیرو تھا، جب آج میں کوئی انصاف پہ مبنی فیصلہ دے رہا ہوں لیکن اس کے خلاف جا رہا ہے جس نے مجھے 2 ماہ پہلے ہیرو کہا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج وہ مجھے جو ہے سڑکوں پہ جو ہے وہ نہ جانے کسی کا ایجنٹ بھی کہہ رہا ہے، سب کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت آزمائش والی کرسی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں بلکہ کہ ہمارے ادارے وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو۔ ہر جگہ سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں ہر جگہ سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ کلام عشق میں آج ایثار کے موضوع پہ گفتگو ہوگی، سوال ہمارا، جواب آپ کا، میں آج ہم گفتگو کریں گے جدت اور ٹیکنالوجی آخر ہمیں کہاں لے کر جائے گی۔ عالم ٹائم میں امر بالمعروف پر گفتگو ہوگی، یعنی کہ نیکی کی طرف بلانا۔ مزیدار سحری میں بنے گی آج پالک پنیر۔ مسئلہ کیا ہے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ فرائض میں ہم غفلت کرتے ہیں، نوافل اور وظائف جو ہے اس کی کثرت کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ورافانہ لگا ذکرک میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں رضاعت کے مسائل، اس پر گفتگو ہوگی۔ روحانی گلدستہ آپ کے سامنے، ملاقات ہوتی ہے کچھ وقفے کے بعد۔